اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ سلطنت سعودی عرب کی مغربی سمت سرزمین حجاز کی ایک ایسی وادی کے دامن میں واقع ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ مکہ مکرمہ کا ہموار نشیبی علاقہ بطحن کے نام سے موسوم ہے، جبکہ مسجد حرام کے مشرقی حصہ کو معلیٰ یعنی کہ بلند جگہ کہا جاتا ہے۔ مغربی اور جنوبی سمت کا علاقہ مصطلفہ نشیبی زمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل معلیٰ میں سے تھے، وہیں آپ کی جائے پیدائش ہے اور وہیں پر آپ ہجرت سے پہلے تک قیام پذیر رہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے 3 بنیادی راستے معلیٰ، مصطلفہ اور شبیکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ شہر کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی آخر الزماں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت کا شرف عظیم بھی اس مبارک شہر کو حاصل ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں پر اس شہر کی زیارت اور ادائیگی مناسک کے لیے سفر کو فرض قرار دیا، چنانچہ دور دراز سے اہل ایمان عشق و فرافتگی، خشوع و تذلل اور عاجزی و انکساری کے سراپا تصور بن کر خوش لباسی، پوشاکی زینت سے مبرّہ، کھلے سر، کشاں کشاں اس ارض پاک کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس کو اسی حرمت اور اہمیت سے سرفراز فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اس حرم پاک میں داخل ہو تو وہ محفوظ اور مامون ہو جائے۔ کوئی سراپا معاصی اس در کا رخ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے نومولود معصوم بچہ۔ روئے زمین پر اس شہر کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں جس کا سفر اسلام میں فرض ہو۔ اس شہر میں موجود بیت اللہ کے طواف کا حکم دیا گیا، جس کی نظیر کرۂ ارض پر نہیں۔ حجر اسود اور رکن یمانی تو فخر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا اور استلام کیا، جو کہ امت کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ مندوب و مسنون ہے۔ یہی وہ باعظمت شہر ہے جس کی حرمت کی قسم رب ذوالجلال نے 2 مرتبہ کھائی ہے، جس کا ذکر سورہ بلد اور سورہ تین میں ہے۔ اسی کی مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر و ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ اسی بابرکت شہر میں وہ قبلہ ہے جس کی جانب رخ کرنا تمام نمازوں میں ضروری ہے۔ قضائے حاجت کے وقت اس کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا جائز نہیں۔ اس شہر کو یہ امتیازی شان بھی حاصل ہے کہ کسی برے کام کے محض ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا کی وعید ہے۔ یہاں گناہ کی نحوست اور اس پر عقاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایسا پرکشش شہر ہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ یہ ایسا شیریں چشمہ ہے جس سے سیرابی ہوتی ہے مگر دل نہیں بھرتا۔ جتنا اس کی زیارت کی جائے اتنا ہی شوق بڑھتا ہے۔ اس بابرکت شہر میں ایسے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اس شہر امن کی یہ امتیازی خصوصیت بھی ہے کہ یہاں پر ہتھیاروں سے مسلح ہونا جائز نہیں، نیز اس میں کفار اور مشرکین کا داخلہ بھی ممنوع ہے۔ قیامت کے قریب جب فتنوں کا ظہور ہوگا تو اس شہر کی حفاظت فرشتے کریں گے اور یہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ مکرمہ کے فضائل سے متعلق چند احادیث بھی۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضروا کے مقام پر کھڑے ہو کر مکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: اللہ کی قسم، تو اللہ کی ساری زمین سے افضل ہے، تو اللہ کے سب سے محبوب سرزمین ہے۔ اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے نہ جاتا۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا: تو مجھے ہر شہر سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اگر میری قوم کے لوگوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو یہاں کے علاوہ کسی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔
ایک اور حدیث میں ہے، ایک مرتبہ اس مقدس شہر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اے شہر مکہ، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ تو اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور محبوب شہر ہے۔ کاش تیرے مکینہ نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں نہ نکلتا۔ ایک اور حدیث، فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے حرمت والا قرار دیا ہے جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ حرمت و تقدس قیامت تک کے لیے ہے، اس کے کانٹے کو بھی توڑا نہیں جائے گا، نہ کسی شکاری جانور کو پریشان کیا جائے گا، اس کے راستے میں گری ہوئی چیز کو اٹھانا جائز نہیں، ہاں کوئی اس لیے اٹھائے کہ مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے اور لوگوں میں اس کا اعلان کرے، اور اس شہر کی خوردہ گھاس کو کاٹنا بھی ناجائز ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، شکاری جانور کو پریشان نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کسی جانور کو سایہ سے ہٹا کر خود سایہ میں بیٹھ جانا۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں دجال نہ پہنچے سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان کے ہر راستے پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، اس کے بعد اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو وہ بھی میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا اور میں دونوں حرموں کے درمیان سے اٹھوں گا۔